بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اوسطہ مغفرۃ ہے کہ رمضان کا یہ درمیانی عشرہ، دوسرا عشرہ، کہ اللہ جل شانہ سے اپنی مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عشرہ ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اگر میں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی رمضان میں بھی نہیں مانگیں گے تو پھر کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جس میں ہم اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی سنی اس بات نے مجھے نفع پہنچایا۔ اور پھر فرماتے کہ جب بھی کوئی آدمی میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات فرماتا اور یہ کہتا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو میں اس کو قسم دیتا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر تو وہ قسم اٹھا لیتا تو پھر میں اس کی بات کو صحیح مان لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ جل شانہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اچھی طرح وضو کر کے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ وہ شخص جس نے کوئی برا عمل کیا یا اپنی نفس پر، اپنی ذات پر کوئی ظلم کیا اور پھر اللہ جل شانہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ جل شانہ کو وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم جانتے ہیں اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم نہیں جانتے، ہم کر کے بول چکے ہیں، اللہ کے علم میں ہم، تو اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ فرشتے ابھی لکھتے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، پھر وہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے، پھر فرشتے نہیں لکھتے، پھر تیسرا گناہ کر لیتا ہے، پھر نہیں لکھتے، پھر چوتھا گناہ کر لیتا ہے، پھر نہیں لکھتے، پھر 5واں گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے نہیں لکھتے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی نیک عمل کر لے، تو نیکی کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس کے ان 5 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور نامہ اعمال میں 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ جل شانہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس آدمی نے 5 گناہ کیے تھے، 5 گناہ کرنے کے بعد ایک نیکی کی ہے تو ملنی تو 10 چاہیے تھی، لیکن 5 گناہوں کو اللہ جل شانہ نے 5 نیکیوں کے بدلے میں معاف کر دیا اور باقی جو 5 نیکیاں تھیں وہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سلسلہ دیکھتا ہے نا شیطان تو وہ بڑا چیختا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی کہ اس سے 5 گناہ کروائے اور اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے وہ سارے 5 گناہ بھی معاف ہو گئے اور نامہ اعمال میں 5 نیکیاں بھی لکھ دی گئی، میری تو ساری محنت پر پانی پھر گئے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے
کہ وہ ایک ایک بول پر بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دے. تو اس لیے اس بات کی لازمی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ جل شانہ کے سامنے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں، دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بندے کا نامہ اعمال لکھتے ہیں. تو جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ بائیں طرف والے فرشتے کا سردار ہے، افسر ہے اس کا. تو جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ جلدی جلدی 10 نیکیوں کے نامہ اعمال. وہ یہی قانون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کا. جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے لگتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو روک دیتا ہے. سردار ہے نا اس کا، افسر ہے، تو یہ روک دیتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ، ابھی نہیں لکھنا، یہ ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لے. تو اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی جتنی اس نے کی ہے. تو نیکی کے بدلے میں قانون یہ تھا کہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کے برابر آ جائے، اور گناہ کے بارے میں ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کے دربار میں جو ہے وہ استغفار، اس کی کثرت کرنی چاہیے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو، بہت زیادہ استغفار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں دن میں اور رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو تم بھی دن اور رات میں استغفار کیا کرو. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ نبی کہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ جل شانہ نے کیا کرنی، معاف فرما دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی. اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی گناہ نبی کے قریب آتا ہی نہیں. نبی گناہ کے قریب لے جائے، گناہ نبی کے قریب نہیں آتا. تو وہ نبی روزانہ جن کی بخشش ہو چکی ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی، وہ سب جو ہے وہ 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں. تو میں اور آپ جو ہر وقت گناہوں میں لچڑے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ اتنے جو ہے وہ بے پرواہ ہو کر، غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، تو یہ بڑی جو ہے وہ المیہ کی بات ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں موقع عنایت کیا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ، کہ جس میں خاص اللہ جل شانہ اپنے سے معافی مانگنے والے بندوں کی جو ہے وہ معافی کو قبول کرتے ہیں. اگر ہم نہیں مانگیں گے تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ پھر اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا. یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.